السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو پلانٹ۔ آج کی ویڈیو میں کلاس 10 کے سبجیکٹ تاریخ مضمون کے سبق نمبر 3 اطلاقی تاریخ، اس سبق کے سوالات اور جوابات دیکھیں گے۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال نمبر 1 کا الف ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجیے۔ پہلی خالی جگہ، دنیا کا سب سے قدیم عجائب گھر ڈیش شہر کی کھدائی کے دوران دریافت ہوا۔ جواب، دنیا کا سب سے قدیم عجائب گھر اور شہر کی کھدائی کے دوران دریافت ہوا۔ دوسری خالی جگہ، بھارت کا قومی دستاویزات کا محافظ خانہ ڈیش میں ہے۔ جواب، بھارت کا قومی دستاویزات کا محافظ خانہ دلی میں ہے۔ سوال نمبر 1 کا ب، غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ کٹیاتم کیرلا کی سنسکرت ڈرامائی روایت۔ رمن مغربی بنگال کا رقص۔ رام لیلا شمالی بھارت کی پیشکش۔ کالبیلیا راجستھان کا لوک سنگیت اور عوامی رقص۔ جواب دیکھتے ہیں۔ غلط جوڑی ہے رمن مغربی بنگال کا رقص، درست کی ہوئی صحیح جوڑی رمن گڑھوال اتراکھنڈ میں مذہبی تہوار اور رسمی ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال نمبر 2 درج ذیل تصورات کی وضاحت کیجیے۔ پہلا سوال ہے اطلاقی تاریخ۔ اس کا جواب، کسی مضمون کو دوسرے شعبوں میں نافذ کرنا اور اس سے نکلنے والے نتائج حاصل کرنا اطلاق کہلاتا ہے۔ تاریخ کے مقاصد کو دوسرے مضامین پر نافذ کر کے نئے نتائج اخذ کرنے کو تاریخ کا اطلاق کہتے ہیں۔ تاریخ کے ذریعے ماضی کے واقعات کے بارے میں جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کا موجودہ اور آئندہ زمانے میں تمام سماجوں کے لیے کس طرح استعمال ہوگا، اس کے بارے میں اطلاقی تاریخ میں غور کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں سماجی، مذہبی، فنون تعمیرات وغیرہ عوامل شامل رہتے ہیں، اسی طرح ان مضامین میں بھی تاریخ کا اطلاق ہوتا ہے۔ سوال، دستاویزات کا محافظ خانہ۔ جواب، تاریخی دستاویزات جس جگہ حفاظت سے رکھے جاتے ہیں اس جگہ کو محافظ خانہ آرکیوز کہتے ہیں۔ محافظ خانے میں اہم پرانے کاغذات، مراسلات، رجسٹر، پرانی فلمیں، عالمی معاہدوں کے کاغذات وغیرہ حفاظت سے رکھے جاتے ہیں۔ محافظ خانوں کی وجہ سے اصل کاغذات کے حوالے مل جاتے ہیں۔ معاصر تاریخی واقعات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، معاصر زبان، رسم الخط کی چھان بین کر سکتے ہیں، زمانے کا تعین کر سکتے ہیں، تاریخی ورثہ اگلی نسل کو منتقل کر سکتے ہیں۔ دہلی میں بھارت کا قومی محافظ خانہ براعظم ایشیا کا سب سے بڑا محافظ خانہ ہے۔ بھارت کی ہر ریاست میں ریاست کا اپنا علیحدہ محافظ خانہ بھی ہے۔ اگلا سوال نمبر 3 درج ذیل سوالوں کے 25 سے 30 الفاظ میں جواب لکھیے۔ سوال، تاریخ برائے عوام اصطلاح کی وضاحت کیجیے۔ جواب، تاریخ کا تعلق لوگوں کی موجودہ زندگی سے جوڑنے والا شعبہ تاریخ برائے عوامی تاریخ ہے۔ تاریخ کے ذریعے ہمیں ماضی کے واقعات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کا موجودہ زمانے اور مستقبل میں لوگوں کے لیے کس طرح استعمال ہوگا، اس کے بارے میں تاریخ برائے عوام کے مضمون میں غور کیا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے مسائل حل کرنے کے لیے ماضی کے واقعات سے متعلق علم کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اطلاقی تاریخ کے لیے تاریخ برائے عوام کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سوال، قدیم تاریخی مقامات کے حوالے سے یونیسکو کے اقدامات بیان کیجیے۔
جواب: اقوام متحدہ کی عالمی تنظیم یونیسکو نے تاریخی ورثے کے مقامات کے سلسلے میں درج ذیل اقدامات کیے ہیں: مٹی ہوئی تہذیبی اور قدرتی وراثت کی حفاظت اور نگہداشت کے ضمن میں رہنما اصول کا اعلان کیا۔ یہ تنظیم عالمی ورثے کے مستحق مقامات اور روایات کی فہرست وقتاً فوقتاً شائع کرتی ہے۔ اس طرح کی فہرست کا اعلان کر کے یونیسکو قدیم ورثوں کی حفاظت کے لیے لوگوں اور ملکوں کو توجہ دلاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کے سوالات جوابات کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے آئی بٹن کو ٹچ کیجیے، آپ کو ہمارے ویڈیوز مل جائیں گے۔ سوال: تہذیبی وراثتی مقامات کی فہرست میں مہاراشٹر کے مقامات تلاش کر کے لکھیے۔ جواب: یونیسکو کے اعلان کردہ عالمی تہذیبی وراثتی مقامات کی فہرست میں مہاراشٹر کے درج ذیل مقامات شامل ہیں: اجنتا کے غار، ایلورا کے غار اور کیلاش مندر، گھارا پوری کے غار، چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس ممبئی۔ اس فہرست میں رائے گڑھ، دیو گری، جنجیرا، سندھ درگ وغیرہ زمینی قلعے اور بحری قلعے شامل نہیں کیے ہیں، لیکن یہ بھی مہاراشٹر کے تہذیبی وراثتی مقامات ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پہ آپ کو سوال دیا گیا ہے اور ایک سائیڈ میں جواب بھی دیا گیا ہے۔ تہذیبی ورثہ، مرئی اور غیر مرئی۔ مرئی تہذیبی ورثہ: قدیم مقامات، قدیم عمارتیں، قدیم اشیاء، مخطوطات، قدیم مجسمے، قدیم تصاویر، یہ مرئی تہذیبی ورثے میں آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں غیر مرئی تہذیبی ورثے۔ زبانی روایات اور انہیں استعمال میں لانے والی زبانیں، روایتی علوم، جشن اور تہواروں کا سماجی طریقہ اور مذہبی رسمیں، فنون کی پیشکش کا طریقہ، روایتی مہارتیں، ہنر، روایت، طریقہ، مہارتوں کی حامل ٹولیاں اور گروہ۔ سوال نمبر 5، درج ذیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ جواب: لاکھوں برسوں کی پیش رفت میں انسان ترقی کے ہر مرحلے پر نئی نئی مہارتیں حاصل کرتا گیا، پتھروں سے ہتھیار بناتے ہوئے زرعی مشینوں کی جانب پیش رفت کی اور آگے سائنس کی دنیا تک آ گیا۔ زرعی پیداوار، اشیاء کی پیداوار، تعمیرات، انجینئرنگ وغیرہ میں تبدیلیاں ہوتی گئی۔ مشین کاری کی وجہ سے پیداواری میں اضافہ ہوا۔ ان ساری ترقیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ سوال: یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثے کے مستحق مقامات اور روایات کی فہرست شائع کی جا سکتی ہے۔ جواب: ہمارے آباء و اجداد کی تیار کردہ فنکارانہ اشیاء اور روایات ہمارا تہذیبی ورثہ ہے۔ ان کے لیے ہمارے دل میں اپنائیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگلی نسل کے لیے ان ورثوں کو محفوظ رکھنا اور ان کی نگہداشت کرنا ضروری ہے۔
گزرتے وقت کے ساتھ یہ ورثے ختم نہ ہوں اور ان کی حفاظت کے رہنمایانہ اصولوں کی مدد سے عالمی ورثے کے مستحق مقامات اور روایت کی فہرست عالمی تنظیم یونیسکو کی جانب سے شائع کی جاتی ہے۔ ہمارے چینل پر تاریخ کے ساتھ ساتھ 10ویں جماعت کے اردو اور جغرافیہ سبجیکٹ کے بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلا سوال نمبر 6، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ سوال، ذیل کے مضامین کی تحقیق میں تاریخ کا تحقیقی طریقہ کس طرح کارآمد ثابت ہوگا؟ الف سائنس، ب فنون، جیم انتظامی مطالعات۔ اس کا جواب دیکھیں۔ ہر شعبے میں ذخیرہ علم کی تاریخ الگ ہوتی ہے۔ اس ذخیرہ علم کی مدد سے ہر مضمون کی ترقی کی سمت اور پیش رفت کا یقین ہوتا ہے۔ ان تمام مضامین کی تحقیق میں تاریخ کا تحقیقی طریقہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ان میں بعض مضامین حسب ذیل ہیں۔ الف سائنس، انسانی ضروریات کی تکمیل اور تجسس کی آسودگی کے لیے کی گئی کوششوں سے کئی سائنسی دریافتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے سے موجودہ سائنسی علم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دریافتوں کے پیش پشت اسباب، زمانی ترتیب اور اصولوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سائنس کی تاریخ کا علم ہر دریافت کے وقت سود مند ہوتا ہے۔ ب فنون، کسی بھی فن کی ترقی کا اظہار فکری، جذباتی اور تہذیبی روایت کی مدد سے ہوتا رہتا ہے۔ ان فنون کا مطالعہ کرتے وقت ان تمام روایت کی تاریخ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی فنی نمونہ کس طرح وجود میں آیا، اس کے پیچھے اس کی تحقیق کرنے والے کا ذہن کس طرح کام کر رہا تھا، کون سا مرجع طرز فن تھا، اس ساری تہذیبی تاریخ کا مطالعہ اہم ہے۔ جیم انتظامی مطالعات، مینجمنٹ اسٹڈیز، پیداواری وسائل، انسانی وسائل، افرادی قوت، پیداوار کے مختلف عمل، بازار اور فروخت، ان تمام جگہوں پہ انتظامی علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف سماجی اور معاشی تنظیموں کے ذریعے یہ کاروبار جاری رہتے ہیں۔ ان تمام انتظامی امور میں اصلاحات کرنے، ان کا مطالعہ کرنے، انتظامات کو آسان بنانے کے لیے ماضی کے نظام کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کی تاریخ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، اطلاقی تاریخ اور موجودہ زمانے کے تعلق کی وضاحت کیجیے۔ جواب، تاریخ کے ذریعے ماضی کے واقعات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کا استعمال موجودہ اور آئندہ زمانے میں تمام لوگوں کے لیے کس طرح ہوگا، اس کے بارے میں اطلاقی تاریخ میں غور کیا جاتا ہے۔ اطلاقی تاریخ کا موجودہ زمانے سے درج ذیل باہمی تعلق ہوتا ہے۔ ماضی کے واقعات کی بنیاد پر انسان حال میں اپنی پیش رفت کا تعین کرتا ہے۔ اپنے اسلاف کے کارناموں اور ان کی وراثت کے تئیں اس کے دل میں تجسس اور اپنائیت ہوتی ہے۔ اطلاقی تاریخ کے مطالعے سے موجودہ انسان کو اس وراثت کی تاریخ، آباء و اجداد کے تیار کردہ فنون اور نمونے روایت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اطلاقی تاریخ کے ذریعے مرئی اور غیر مرئی ورثوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اطلاقی تاریخ کے ذریعے حال کے سماجی چیلنجوں کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ موجودہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ماضی کے تجربات سے حال کی سماجی افادیت کا فیصلہ کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال، تاریخی ماخذ کی حفاظت کے لیے کم از کم 10 طریقے بتائیے۔ جواب، تاریخ ماخذ میں تحریری، طبی اور زبانی ماخذ شامل ہیں۔ ان ماخذوں کی حفاظت مختلف طریقوں سے کرنی پڑتی ہے۔ میرے خیال میں اس کے لیے درج ذیل اختیار کرنی چاہیے۔
قلعوں، یادگاروں، محلوں جیسی تاریخی عمارتوں کی باقاعدگی سے مرمت کی جانی چاہیے۔ عمارتوں کو نقصان پہنچانے، ان پر نام لکھنے اور کھودنے سے بچاؤ کی تدبیر کی جانی چاہیے۔ تاریخی سکوں، ہتھیاروں وغیرہ اشیاء کو بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ چوری نہ ہونے پائیں۔ دیا، لوک گیت وغیرہ زبانی ادب کو جمع کر کے انہیں تحریری شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ قدیم کتابوں کو دیمک اور پھپھند سے محفوظ رکھا جائے۔ نمی اور مرطوب ہوا سے پھپھند زندہ رہتی ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انہیں پانی نہ لگنے پائے۔ کیڑے مار دوائیں استعمال کی جائیں۔ ان تمام ماخذوں کی حفاظت کے لیے تجربہ کار ماہرین سے صلاح مشورہ کیا جائے۔ تاریخی ماخذ کے تحفظ کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں۔ سماج کو ان ماخذوں کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سماج کو سمجھایا جائے۔ ان ماخذوں اور قدیم تاریخ کے تئیں عوام کے دلوں میں اپنائیت کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ قدیم ورثہ ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت جمع کر دل میں ان کے لیے محبت جگائیں۔ تاریخی ماخذوں کی حفاظت کے کام میں عوام کو بڑے پیمانے پر شامل کیا جائے۔ اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 3 اخلاقی تاریخ کے سوالات جوابات دیکھے ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آنے والے سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ اگلا سوال نمبر 5، قدرتی اور تہذیبی ورثے کے حفاظتی منصوبے کے ذریعے کون سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں؟ جواب، قدرتی اور تہذیبی ورثے کی حفاظتی منصوبے کے ذریعے درجل مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ منصوبے کے تحت وراثتی مقامات کی اثر شکل صورت میں تبدیلی کیے بغیر تحفظ اور نگہداشت کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ مقامی سماج کی ساخت اور ذہنیت کیسی ہے، ان کے سامنے حال میں کون سے مسائل ہیں اور مقامی لوگوں کی توقعات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ایسی تدبیروں کی منصوبہ بندی کی جائے کہ تہذیبی ورثے کے مقامات کا تحفظ اور نگہداشت کرتے ہوئے مقامی باشندوں کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے۔ منصوبہ بند پروجیکٹ کے کاموں میں مقامی لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ مقامی لوگوں کی روایتی مہارتوں کو تحریک حاصل ہو، ایسی صنعت و فروخت کو تحریک ملے، اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرنا ممکن ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 3 اخلاقی تاریخ کو دیکھا۔ اسی طرح کے آگے کے سبق کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اوپر آنے والے آئی بٹن کو ٹچ کیجیے یا پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔